بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا 5واں باب ہے صریح کنایہ۔ سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم صریح کی تعریف اور حکم پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ الصریح لفظ یکون المراد به ظاہرا کقولہ بعت واشتریت وامثالہ وحکمہ انہ یوجب ثبوت معناہ بأی طریق کان من اخبار او نعت او نداء ومن حکمہ انہ یستغنی عن النیۃ وعلی ھذا قلنا اذا قال لامرأته انت طالق او طلقتک او یا طالق یقع الطلاق نوى به الطلاق او لم ينوي وكذا لو قال لعبده انت حر او حررتك او یا حر۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ صریح ایسا لفظ ہے کہ مراد اس سے ظاہر ہوتی ہے، جیسا کہ اس کا قول بیتو اور اشتریتو اور اس جیسی دوسری مثالیں، اور اس کا حکم یہ ہے کہ یہ اپنے معنی کے ثبوت کو واجب کرتا ہے جس مرضی طریق سے ہو، چاہے وہ خبر دینے سے ہو، چاہے وہ صفت سے ہو، چاہے وہ ندا سے ہو، اور اس کا حکم یہ ہے کہ یہ نیت سے مستغنی ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے کہا جب اس نے اپنی بیوی سے یہ کہا انتی طالقن، یا کہا طلقتو کی، یا کہا یا طالقو، تو طلاق واقع ہو جائے گی، طلاق کی نیت کرے یا نہ کرے۔ اور اسی طرح اگر اس نے اپنے غلام سے کہا انت حر، یا پھر یہ کہا حررتک، یا پھر یہ کہا یا حر۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، یہ 5ویں فصل ہے۔ اس فصل کے اندر صریح اور کنایہ، اس کے احکامات ذکر کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ صریح کے بارے میں سمجھ لیں کہ صریح وہ لفظ ہے جس کی مراد ظاہر ہو، یعنی وہ لفظ ہے جو اپنے معنی اور مفہوم پر دلالت کرنے میں ظاہر ہو۔ لفظ بولتے ہی متکلم کی مراد معلوم ہو جائے، اس کے لیے کسی قرینے کی ضرورت نہ ہو۔ مثال کے طور پہ آدمی کہتا ہے بیعت، میں نے بیچا، تو اب لفظ بولے گا تو سننے والوں کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے بیچا ہے۔ یا اسی طریقے سے وہ لفظ بولتا ہے اشتریت، میں نے خریدا، تو سننے والوں کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ اس نے خریدا ہے۔ تو اس معنی پر دلالت کرنے کے لیے کسی نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کسی قرینہ کی محتاجی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ہو گیا صریح۔ اب آگے چل لیں کہ صریح کا حکم کیا ہے۔ دیکھیں، صریح کے 2 حکم ہیں۔ پہلا حکم تو صریح کا یہ ہے کہ متکلم لفظ صریح کا تکلم کسی بھی طریقہ سے کرے، اس لفظ پر جو حکم ہے وہ مرتب ہو جاتا ہے۔ جو معنی لفظ سے صراحتاً سمجھ آ رہا ہو اس پر عمل کرنا یہ واجب ہو جاتا ہے، خواہ لفظ صریح کا تکلم متکلم خبر دینے کے اعتبار سے کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے طلقتو کی، یا پھر متکلم جو لفظ صریح کا تکلم ہے وہ لفظ صفت کے اعتبار سے کرتا ہے، جیسے وہ کہتا ہے انتی طالقن، یا پھر لفظ ندا کے اعتبار سے کرتا ہے، یا جیسے کہتا ہے کہ یا طالقو۔ تو جو حکم ہے، جیسے کہ یہ ساری مثالیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، ان ساری کی ساری مثالوں میں لفظ طلاق کا حکم یہ مرتب ہو جائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے اگر اس نے اپنے غلام کو ان 3 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے آزادی کا لفظ بول دیا ہے تو غلام بھی آزاد ہو جائے گا۔ تو یہ صریح کا پہلا حکم ہے۔ صریح کا دوسرا حکم یہ ہے کہ صریح نیت کا محتاج نہیں ہوتا ہے، لفظ صریح پر حکم مرتب ہو جاتا ہے، خواہ متکلم نے حکم کے واقعہ کرنے کی نیت کی ہو یا پھر نیت نہ کی ہو، کیونکہ صریح جو ہے وہ اپنے معنی کے اعتبار سے ظاہر ہوتا ہے، اپنی مراد کے اعتبار سے ظاہر ہوتا ہے، لہذا یہ نیت کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کہہ دیتا ہے انتی طالقو، تو بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی، چاہے اس نے طلاق کے وقوع کی نیت کی ہو یا پھر طلاق کے وقوع کی نیت نہ کی ہو۔ بالکل اسی طریقے سے اگر اس نے اپنے غلام کو کہہ دیا حررتک، میں نے تجھے آزاد کیا، تو غلام پر حریت کا وقوع ہو جائے گا، چاہے اس نے حریت کے وقوع کی نیت کی ہو یا پھر نیت نہ کی ہو۔ اب ذرا عبارت دیکھ لیں۔ فرما رہے ہیں کہ جو صریح ہے وہ ایسا لفظ ہوتا ہے کہ جو اس کا معنی مرادی ہے وہ بالکل ظاہر ہوتا ہے، لفظ سنتے ہی وہ واضح ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے، مخاطب کو معلوم ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ وہ کہتا ہے نا بیتو، میں نے بیچا، یہ کہتا ہے اشتریتو، کوئی اور ایسی مثالیں، وہ کہتا ہے نکاحتو، میں نے نکاح کیا۔ اب جو بھی لفظ بولے گا وہ سنتے ساتھ ہی والا لفظ کا معنی معلوم ہو جائے گا۔ اس کا حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ اس کا جو معنی ہے اس کا ثبوت ہو جاتا ہے، یہ اپنے معنی کے ثبوت کو واجب کرتا ہے، بأی طریق کان، جس مرضی طریقے سے یہ والا لفظ ادا کیا جائے، چاہے من اخبار یعنی خبر دینے کے طریقے سے کیا جائے، جیسے کہ اس کی مثال میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس نے اپنی بیوی کو کہا طلقتو کی، یا بطور صفت کے کہتا ہے جیسے انتی طالقن، انتی موصوف طالقن اس کی صفت، یا اسی طریقے سے ندا کے طریقے سے کہتا ہے، یعنی یا حرف ندا استعمال کرتا ہے، کہتا ہے یا طالقو۔ ان سارے کی سارے صورتوں میں جو معنی کا ثبوت ہے وہ ثابت ہو جائے گا، اور جو طلاق کا وقوع ہے وہ حکم منعقد ہو جائے گا۔ یہ فرما رہے ومن حکم، اور اس کا جو دوسرا حکم ہے، یہ تو ایک ہو گیا نا پہلا حکم کہ اس کا معنی کا ثبوت جو ہے وہ واجب کرتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا دوسرا حکم یہ ہے کہ یہ نیت سے مستغنی ہے، نیت ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں کے اوپر اس کے اوپر حکم مرتب ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے کہا جب اس نے اپنی بیوی کو یہ والا لفظ بولا انتی طالقو، یا کہا طلقتو کی، یا کہا یا پھر یا طالقو،
تو طلاق واقع ہو جائے گی، طلاق کی نیت کرتا ہے یا پھر یہ نیت نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح اگر اس نے اپنے غلام کو کہا انت حرٌ، یا کہتا ہے حررتک، یا پھر کہتا ہے یا حر، ان تینوں کی تینوں مثالوں کے اندر غلام پر حریت کا وقوع بھی ہو جائے گا۔ یہ بہرحال ایک ہم نے مثال پڑھ لی ہے صریح کی، اس کے بعد جو اگلی مثال وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ صریح کی ایک اور مثال ہوگی، اس میں ہمارا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ذکر کیا جائے گا۔